بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچی ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کو فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قید بننے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ بے شک ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والے انسان کی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ میں پھونک مارتے ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو آپ کو مار دیتی ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے، پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنے کا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والدین نے جواب دیا، بدن کا جتنا حصہ پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو، اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کر ترتا رہا کہ چہرے بھی تھے اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ رویوں کو توڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کی جدا نہیں کرتا تب تک
جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ بے شک عیب اور غیب کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ گڑنا، کیونکہ قدرت قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر انسان رویوں میں الجھیں گے تو زندگی پھر الجھے رہ جاؤ گے۔ بس عیب غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور وسائل دور ہو جائیں گے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور جان رکھو کہ الہ غفلت سے بھرے دل سے دعائیں قبول فرمائے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔